ویلکم بیک عزیزان گرامی. ہم آیت 102 تک سورہ مائدہ کر چکے ہیں الحمدللہ، اور اب ہم 103 آیت سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما جعل اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، من بحیرۃ کسی بحیرہ کو، ولا سائبۃ اور سائبہ کو، ولا وسیلۃ اور وسیلہ کو، ولا حام اور حام کو، ولیکن الذین کفروا اور یقیناً کافروں نے، ان لوگوں نے جو کافر ہیں، یفترون وہ جھوٹ بولتے ہیں، علی اللہ اللہ کے اوپر، الکذب جھوٹ، و اکثرہم اور ان میں سے اکثریت، لا یعقلون عقل نہیں کرتی. وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ اور جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا آ جاؤ، اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللّٰہ اس چیز کی طرف جو نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کے اوپر نازل کیا، قالوا کہتے ہیں حسبنا ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ جس پر کہ ہم نے پایا، آباءنا اپنے باپ دادوں کو، اولو کان آباؤہم بھلے ان کے باپ دادا، لا یعلمون علم نہ رکھتے ہوں، نہ جانتے ہوں، شیئاً کچھ بھی، ولا یہتدون اور ہدایت پر بھی نہ ہوں. بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کے دودھ کو بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا اور کوئی آدمی اس کا دودھ نہیں نکالتا تھا. سائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے وقف کر دیتے تھے اور ان پر کوئی بوجھ نہیں لادا جاتا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں میں نے عمرو بن خزائی کو دیکھا، وہ اپنی انتڑیوں کو جہنم میں گھسیٹ رہا تھا. یہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ بنانے کی، جانوروں کو رسم کی داغ بیل ڈالی. اور وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی اور دوسری بار مادہ کو جنم دیتی، اور اگر اس نے پہلی اور دوسری بار مادہ ہی پیدا کی اور درمیان میں کوئی نر نہ ہوتا تو اسے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے. اور حام اس سانڈ اونٹ کو کہتے تھے جو ایک مخصوص تعداد میں اونٹنیوں کو حاملہ کیا کرتا تھا، تو اسے بھی بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے اور اس پر کوئی بوجھ نہیں لادتے تھے اور اسے حامی کے نام سے موسوم کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جس نے سب سے پہلے جانوروں کو سائبہ بنانے کی رسم ڈالی اور سب سے پہلے بتوں کی عبادت کی، وہ ابو خزاعہ عمرو بن عامر تھا، اور میں نے اسے دیکھا کہ وہ جہنم میں گھسٹ رہا ہے اپنی انتڑیوں کے ساتھ. بحیرہ، وسیلہ، سائبہ، حام، یہ سب انہوں نے خود سے بنائے، اور جس نے یہ ابتدا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ یہ سب چھوڑو، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ اور جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے اس کو سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم میں وہی کافی ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، ہمیں ہمارے حال میں ان کے اوپر چلنے دو اور چھوڑ دو. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، علیکم انفسکم تم پر تمہاری جانوں کی فکر لازم ہے، لا یضرکم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، من ضل جو خود گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم اگر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، الی اللہ مرجعکم تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً سب کے سب کو، فینبئکم پھر وہ تمہیں جتلا دے گا، بتا دے گا، بما کنتم تعملون جو کچھ کہ تم کرتے رہے ہو. اے ایمان والو تم پر تمہاری جانوں کی فکر لازم ہے، اپنی فکر کرو، لا یضرکم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہیں جو شخص گمراہ ہے اس کا تمہارے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے اگر تم خود ہدایت پر ہو. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، شہادت بینکم تمہارے بیچ گواہی ہونی چاہیے، اذا جب حضر احدکم الموت تم میں سے جب کسی کو موت آئے، حین الوصیتی وصیت کے وقت، اثنانی دو، ذوا عدل منکم انصاف والے مرد گواہ بنے، او آخرانی من غیرکم یا دو جو تمہارے اپنے نہ ہوں، دوسرے قوم کے ہوں، یعنی
غیر مسلم ان کے 2 مرد ہوں، ان انتم ضربتم اگر تم نکل کھڑے ہو فی الارض زمین میں، یعنی اگر تم حالت سفر میں ہو، فاصابتکم اور تم تک آ پہنچے مصیبت الموت، موت کی مصیبت، تحبسونہما من بعد الصلاۃ تو کیا کرنا ہے ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو مسجد میں، فیقسمان باللہ اور وہ دونوں قسم کھا کر کہیں، ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا کہ ہم ہرگز بھی اس گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لے رہے، ولو کان ذا قربا اگر ہمارا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، ان ارتبتم اگر تمہیں کوئی شک ہو تو پھر تم کیا کرو کہ تم ان دونوں کو مسجد میں روک لو نماز کے بعد، پہلے یعنی یہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، پھر انہیں نماز کے بعد روک لو، پھر انہیں اللہ کی قسم اٹھواؤ کہ یہ بھلے رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی یہ جو ہے سچی گواہی دینے سے باز نہیں آئیں گے، ولا نکتم اور نہ ہی یہ چھپائیں گے شہادت اللہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکم جو گواہی کا ہے، انا اذا لمن الآثمین اور اس صورت میں ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ یہ ان کی گواہی کے الفاظ ہیں۔ ایمان والو اگر تم حالت سفر میں ہو اور کسی کو موت آنے لگے، وصیت کا وقت ہو جائے، اب ظاہر موت آ رہی ہے تو وصیت ہوگی، پوچھا جائے گا، تو اگر تمہارے مسلمان مل جائیں تو بہت اچھا ہے، اگر مسلمان نہ ہوں غیر مسلم بھی ہوں تو بھی انہیں گواہ بنا لو، اور جو مسلمان ہیں ان سے پھر تم نے اس طرح کی قسم اٹھوانی اگر تمہیں لگے کہ یہ مسلمان تو ہیں لیکن اب یہ جو وصیت ہے یہ وہاں صحیح نہیں پہنچائیں گے اور یا یہ کچھ چھپا لیں گے، تو پھر تم ان سے قسم اٹھوا سکتے ہو، اور یہ قسم کے الفاظ کیا ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ، اس گواہی پہ ہم نہیں بدلیں گے، نہیں مکریں گے۔ ثمنن کا مطلب ہے قیمت، یہاں پہ ثمنن قلیلہ بھی نہیں کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی قیمت پر اللہ کی دیا ہوا حکم اور یہ جو وصیت والی گواہی ہے، بھلے ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جن کے خلاف یہ گواہی جا رہی ہے، ہم گنہگار نہیں ہونا چاہتے، اور اگر ہم نے کچھ بھی چھپائی اللہ کی اس گواہی کو تو ہم اس صورت میں گناہ کے ذمہ دار خود ہیں۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا پھر اگر پتہ چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے استحقا اثمن گناہ کا ارتکاب کیا ہے، فآخران یقومان مقامہما تو پھر ان دونوں کی جگہ 2 قریبی رشتہ دار من الذین استحق علیہم ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جو میت کے ترکہ کے حقدار ہیں، الاولیان فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ یہ قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، وما اعتدینا اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین دوسری صورت میں ہم ظالم یا نافرمان ہو جائیں گے۔ تو پہلے تو رشتہ دار، اور اگر رشتہ دار نہ ہوں تو غیر، اور اگر اس صورت میں غیر جو ہیں وہ یہ گواہی دیں کہ ہم یہ رشتہ دار جو ہے یہ زیادتی کر رہا ہے، ہم سچی گواہی دے رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ اس کا وبال اور گناہ ہمارے سر پہ ہوگا۔ ذالک ادنا یہ قریب تر ہے، یہ اسلوب سب سے اچھا ہے، ان یاتوا بشہادتی کہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، علی وجہہا ان کے سامنے، ان یخافوا ان ترد ایمانہم کہیں ان کے ورثہ کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں، بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سن لو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، وصیت جو ہے اور گواہی کا بدلنا، گواہی جھوٹی دینا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے جھوٹی گواہی کے لیے جب بات کی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے جذبات میں آ کر، اور ان کا یاد رکھو اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی گواہی، یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور وصیت اگر کوئی غلط کرے اس کا الگ سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مرنے سے پہلے غلط وصیت کر جاتا ہے اور
یعنی مفہوم یوں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس قدر نیک ہے، باقی تمام اس نے اچھائیاں کر رکھی ہیں، اور اتنی کہ اس کے اور جنت کے بیچ ہاتھ بھر کا فاصلہ ہے، اور مرنے سے پہلے وہ ایک برائی کر جاتا ہے، اور وہ برائی یہ ہے کہ وہ غلط وصیت کر جاتا ہے، کسی کو حقدار کو کم کسی کو زیادہ دے جاتا ہے، تو اس ایک عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی طرح سے جو وصیت لکھ رہے ہوتے ہیں ان گواہوں پر بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ سچ بولیں، اور اگر وصیت کرانے والا غلط کہہ رہا ہے تو اس کو بھی سمجھائیں، اس کی بھی رہنمائی کریں کہ یہ تم ناجائز کر رہے ہو اور یہ چیز تمہیں جہنم میں لے جا سکتی ہے، لیکن گواہی جو ہے وہ ہر حالت میں سچی دینی ہے۔ یوم یجمع اللہ، اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، اور سوال کرے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، یعنی وہ تعلیمات جو تم نے میری طرف سے بندوں کو پہنچائیں تو انہوں نے کیا کہا۔ قالو، تو رسول یہ جواب دیں گے، لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اے رب ہم نہیں جانتے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو ہی تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اذکر نعمتی علیک، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وعلی والدتک، اور اس نعمت کو بھی یاد کرو جو تمہاری ماں پر کی، اذ ایدتک، جب میں نے تمہیں قوت دی، اسٹرینتھن کیا، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے۔ کیسے؟ تکلم الناس، تم گفتگو کرتے تھے، کلام کرتے تھے لوگوں سے، فی المہدی، جھولے میں، تم کچی عمر میں جب بچے تھے، گود میں تھے ماں کے، اس وقت میں نے تمہیں اس طرح کی بات کرنے کی اجازت دی جب تم، جیسے کہ تم جوان ہو کر علم حاصل کر کے ایک بہت بڑا عالم گفتگو کرتا ہے، تم ویسی بات کرتے تھے۔ جبریل امین کو تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جبریل امین روح القدس کے ذریعے مدد دی اور طاقت دی، ہمت دی کہ تم اپنی گفتگو پختہ عمر کے بڑے مردوں کی طرح اس وقت کرنے لگے جب تم گود میں تھے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور جب ہم نے تمہیں سکھایا، الکتاب، کتاب کو، والحکمت، اور حکمت، والتورات، اور توریت سکھا دی، والانجیل، اور انجیل سکھا دی، وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تم بناتے تھے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندوں کی شکل کا، جانور کھلونے کی طرح، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ، پھر تم اس میں پھونکتے تھے، فیہا، اس مٹی کے کھلونے میں، اس مٹی جانور کی شکل کا جو تم مٹی سے بناتے تھے کھلونا، تو جب تم اس میں پھونکتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، تو وہ ہو جاتا تھا وہی جانور جس کی وہ شکل بنی ہوتی تھی، میرے حکم سے وہ جانور بن جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ، اور پیدائشی اندھے کو اور پھل بہری والے کو میرے حکم سے تم ٹھیک کر دیتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، اور جب تم میرے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو آپ کے پاس آنے سے روک دیا، یا آپ کو میں نے بنی اسرائیل سے بچا لیا، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر گئے، فَقَالَ الَّذِينَ، تو کہا ان لوگوں نے، کفروا، جو کافر ہیں، منہم، ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ اے عیسیٰ بن مریم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، والدہ پر بھی کی، تمہاری ماں پر بھی کی اور تم پر بھی کی۔ والدہ کی نعمتوں کی تفصیل ابھی آگے آئے گی، لیکن ان کے اوپر کیا کیا نعمتیں کی کہ میں نے تمہیں اتنی طاقت دی کہ جب بچہ ابھی بالکل محتاج اور بے بس ہوتا ہے اور اسے بہت مہینے بلکہ سال بھر لگ جاتا ہے کہ وہ بات چیت کرنا شروع کرے، ابھی تم چند دن کے تھے، ماں کی گود میں تھے، تو تم نے خطبہ دے دیا جیسے کہ بڑے بڑے پختہ عمر کے علماء دیا کرتے ہیں۔
नंबर 1, और हमने तुम्हें किताब सिखा दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तौरेत के हाफिज़ थे 10 साल की उम्र में, और तौरेत के मसले बनी इसराइल को बड़े बड़े यहूदी उलमा से ज़्यादा उम्दगी से समझा लेते थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत भी अता की। उसके बाद 30 साल की उम्र के हुए तो अल्लाह ने उन्हें इंजील भी अता फरमा दी, एक अलग किताब। ये आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या क्या अल्लाह ताला ने उन पर अपने इनाम व अकराम की बारिश फरमाई। और वो मट्टी से, गीली मट्टी से, जैसे किसी भी परिंदा, जैसे कबूतर है, चिड़िया है, कोई भी परिंदे किसी शक्ल का जानवर बनाते और फिर उसमें फूंकते और कहते कि अल्लाह के हुक्म से यही परिंदा, जो भी परिंदा होता उसका नाम लेते, ये बन जा, तो वो वही मट्टी का खिलौना जो वो उन्होंने बनाया होता था वो उड़ने लगता था, उसमें जान आ जाती थी। इसी तरह कोई मुर्दा होता था, उसको जाकर उसकी कब्र पे खड़े होकर कहते कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, तो मुर्दा ज़िंदा हो जाता था। इसी तरह अपना हाथ मुबारक वो अंधे पर, जो मादरजाद अंधा होता था, जो पैदाइशी अंधा होता था, उस पर, उसकी आँखों पर हाथ रखते तो वो ठीक हो जाता, देखने लगता। इसी तरह फुलबहरी वाले इंसान को, जो मरीज़ होता था, उसको देखते, उस पर हाथ रखते तो वो भी ठीक हो जाता था। बनी इसराइल के पास जब ये निशानियाँ लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गए तो उन्होंने कहा कि ये तो खुल्लम खुल्ला जादू है, ये तो जादूगर हैं। सारे मोजज़ात, पहले पूछे कि अपना कोई मोजज़ा है तो बताओ, अंबिया के पास तो मोजज़ात होने चाहिए, हुआ करते हैं। और जब ये सारे मोजज़ात देख लिए अपनी आँखों से तो कहा ये जादूगरी है। व इज़ औहैतु, और जब मैंने वही की, इल्हाम किया, इलल हवारियीन, हवारियों को, अन आमिनू बी व बि रसूली, कि तुम मुझ पर भी ईमान ले आओ और मेरे रसूल पर भी। कालू आमन्ना, तो कुछ लोगों ने, हवारियून ने कहा हम ईमान लाते हैं। वशहद, और आप गवाह रहना, बि अन्नना मुस्लिमून, कि हम फर्माबरदार ही रहेंगे। इसकाल हवारियून, जब हवारियों ने कहा, या ईसा बिन मरियम, ए ईसा बिन मरियम, हल यस्ततीउ रब्बुका, क्या आपका रब ये इस्तात रखता है, अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतन, कि हमारे लिए नाजिल करे दस्तरखान, मिनस समाई, आसमान से। क़ालत तक़ुल्लाह, तो हज़रत ईसा ने जवाब में कहा, अल्लाह से डरो, इन कुन्तुम मुअमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। क़ालू, कहने लगे, नुरीदु अन नाकुला मिन्हा, हम ये चाहते हैं कि हम इसमें से खाएं, व तत्मइन्ना क़ुलूबुना, हमारे दिलों को तसल्ली हो जाए, व नालमा, और हम ये जान लें, अनकद सदक़तना, कि आपने सच कहा है, व नकूना अलैहा, और हम हो जाएं इस बात पर मिनश शाहिदीन, गवाही देने वालों में से। क़ाल ईसा बिन मरियम, हज़रत ईसा बिन मरियम ने जवाब में फ़रमाया, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, रब्बना, हम सब के रब, इन हवारियून के रब भी, मेरे रब भी, अनज़िल अलैना, हम पर नाजिल फरमा, माइदतम मिनस समाई, आसमान से एक दस्तरखान, तकूनु लना, हो जाए हमारे लिए, ईदन लिअव्वलिना, ईद का मौका, खुशी का मौका हमारे पहलों के लिए भी, व आखिरिना, और हमारे बाद आने वालों के लिए भी, व आयतम मिनका, और आपकी तरफ से ये एक निशानी भी हो जाए। वर्ज़ुक़ना, और हमें रिज़्क़ अता फरमा, व अंत खैरुर राज़िक़ीन, और आप बेहतरीन रिज़्क़ देने वाले हैं। क़ाल अल्लाहु, अल्लाह ताला ने फ़रमाया, इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, यकीनन बेशक मैं वो दस्तरखान तुम पर नाजिल करूँगा। फ़मन यकफ़ुर, और फिर इसके बाद अगर किसी ने कुफ्र किया, बादु मिनकुम, इसके बाद, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन, तो मैं फिर उसको ऐसा अज़ाब दूँगा, ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, तो उस जैसा अज़ाब भी मैंने इस दुनिया में पहले कभी किसी को नहीं दिया हुआ होगा। अज़ीज़ान गिरामी, इस कदर ये सवाल है इनका, बनी इसराइल का, जो हज़रत ईसा ने अल्लाह ताला से इनके कहने पे दुआ की। मनो सलवा
یہود پر نازل ہوا، توریت بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ خود پڑھاتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ کے کچھ ساتھیوں نے اس بات کے لیے جب کہا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مان جائیں گے آپ کو۔ اب یہ پچھلے اتنے سارے معجزات پر اگر کوئی نہیں مان رہا تو اس بات پر وہ کیوں مانے گا کہ آسمان سے ایک دسترخوان آ رہا ہے اور دسترخوان پہ قسم قسم کے کھانے ہیں اور وہ کھانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ انی منزلھا، میں اس کو ضرور نازل کر کے، انی منزلھا علیکم، میں مائدہ آسمان سے دسترخوان پورے کا پورا سجا سمرا میں اتار دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد اس پوری قوم میں سے جس نے اتنے سارے معجزات دیکھے اور نہ مانی، اب اگر اس کے بعد جو انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد یہ ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا ہوا جس نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں مان رہا، جیسے کہ پہلے انہوں نے کہا یہ تو بڑا کھلم کھلا جادو ہے اور جادوگر کے سوا اور تو کچھ نہیں لگتا، یہ رسول اور نبی تو کیا، یہ تو جادوگری ہے۔ تو اب اگر کسی نے ایسا کہا کہ یہ تو ہم نے طلب نہیں کیا تھا اور یا یہ بھی جادو کا کرشمہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا، تو ایسا عذاب ہوگا جس سے بڑھ کر، جس سے زیادہ عذاب کبھی نہ آج تک دیا گیا ہوگا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ، کیا تم نے، قلتا کہا تھا، للناسی لوگوں سے، اتخذونی کہ بنا لو مجھے، و امیہ اور میری ماں کو، الہینی دو معبود، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے۔ قال، تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، سبحانک، پاک ہے تو، ما یکون لی، میں کیوں کہوں گا، مجھے کیا پڑی ہے، ان اقولا، میں ایسی بات کروں، ما لیس لی، جو مجھے کرنی ہی نہیں چاہیے، بحق، جو مجھے کرنے کا حق اور اختیار ہی نہیں ہے، جو میں کر ہی نہیں سکتا، جو میرا حق ہی نہیں، جو مجھے جس کا حق ہی نہیں ہے، میں وہ کیسے کروں گا۔ ان کنتو اگر میں کہوں، قلتو یہ بات، اگر میں نے یہ کہا ہو، فقد علمتہ، تو آپ کو تو پہلے علم ہوگا، آپ کو تو خود معلوم ہوگا، تعلم، آپ جانتے ہیں، اے میرے رب آپ کو علم ہے، ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے، ولا عالم، اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسی کا، آپ کے دل میں کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کے پاس کیا ہے، کیونکہ انک انت علام الغیوب، آپ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں سب سے بڑھ کر غیب کو، چھپی ہوئی چیزوں کو، دلوں کے رازوں کو، آنے والا کیا ہے یہ تو صرف رب جانتا ہے اور آپ خود جانتے ہیں۔ ما قلتو، میں نے کچھ نہیں کہا، لہم، ان کو، الا، سوائے اس کے، ما امرتنی، جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، بھی، جس کا، ان اعبدوا اللہ، اور کیا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، جو میں نے کہا، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور وہی تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم، اور میں تھا، علیہم، ان کے اوپر، شہیدہ، گواہ، نگران، ما دمت فیہم، جب تک کہ میں ان کے بیچ میں تھا، ان کے ساتھ تھا، فلما، پھر جب توفیتنی، آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنتا، تو آپ، انتا، آپ خود، الرقیب علیہم، خود ان کے رقیب ہیں، خود ان کے نگہبان ہیں، آپ خود ان کو دیکھ رہے ہیں، وانتا، اور آپ ہیں، علی کل شیء شہید، خود ہی ہر ایک چیز پر گواہ، ان تعذبہم، اگر آپ ان کو عذاب دے دیں، فإنہم عبادک، تو آپ ہی کے بندے ہیں، وَإِن تغفر لہم، اور اگر آپ ان کو بخش دیں، فإنک، تو بے شک آپ، انت، آپ ہی تو ہیں، العزیز الحکیم، دانا، زبردست، زور و زبردستی کرنے والے، غالب۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ سے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ سے قیامت والے دن، عیسیٰ بن مریم یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اور تمہاری ماں نے لوگوں کو کہا کہ ہم دونوں بھی معبود ہیں اللہ کے ساتھ، ہم کو تینوں کو معبود بنا لو، کیا ایسا کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے تین معبود بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، الہی میں کیوں کہوں گا ایسا،
آپ پاک ہیں جس چیز سے، میں اس چیز کو آپ کے ساتھ کیوں ملا دوں گا؟ آپ خالق ہیں، میں مخلوق ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، میں کیوں کہوں گا کہ بندہ خالق ہے؟ اللہ کو بندے کے ساتھ یا بندے کو اللہ کے ساتھ میں کیسے ملا سکتا ہوں؟ یہ تو بات بھی سچی نہیں ہے اور مجھے اس کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے، اور اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو تو معلوم ہوتا، آپ تو وہ بھی جانتے ہیں جو ابھی مجھے کہنا ہے آئندہ، آپ کو تو وہ بھی معلوم ہے جو دلوں میں ہوتا ہے، مجھے تو نہیں معلوم آپ کے دل میں کیا ہے، مگر آپ کو تو معلوم ہے میرے دل میں کیا ہے۔ اور اگر میں نے کچھ کہا ہے کبھی ان سے تو صرف اتنا ہی کہا ہے جو آپ نے مجھے کہنے حکم دیا ہے، اور وہ میں نے یہ کہا ہے کہ میرے رب کی اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور جب تک میں ان کے بیچ تھا تو میں ان کا گواہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے، لیکن جب آپ نے مجھے خود عرش پہ اٹھا لیا، آسمان پہ بٹھا لیا، تو اب تو آپ خود جانتے ہیں وہ کیا کیا کہتے پھر رہے ہیں، اب تو میں نہیں جانتا، اب آپ جانتے ہیں۔ اور آخری آیت بہت پیاری ہے، آیت 118، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ، اگر تو انہیں عذاب دے دے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تو تیرے ہی تو بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو پھر تو ہے زبردست ہے، تو ہے ہی دانا، اور تجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے۔ یہ آیت ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رات یہی ایک آیت پڑھ کر روتے رہے اور اپنی امت کے لیے دعا مانگتے رہے کہ الہی اگر تو انہیں عذاب دے دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو بخشنہار ہے، یہ تیری شان ہے، تو زبردست ہے، تو غالب ہے، تو چاہے تو عذاب دے دے، چاہے تو بخش دے۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، جس دن نفع دے گا سچے لوگوں کو ان کا سچ، لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہوں گی، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے تمام تر بادشاہت، تمام تر ملکیت آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الحمدللہ عزیزان گرامی، ہماری سورہ مائدہ ختم ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی چھوٹی سی بریک کے بعد ہم سورہ الانعام شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کو، اس پورے قرآن کو میرے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور اس تہذیب چینل کے لیے اور اس کی ٹیم کے لیے باعث برکت بنائے، اور ہم سب کو اپنی راہ میں قبول فرمائے۔